میرے آثار کا صدقہ الہی میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو۔ میں آپ کو صبر سے متعلق چند مدنی پھول عرض کر رہا تھا۔ یاد رکھیے صبر کی وجہ سے قلبی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے صبر۔ حضرت سیدہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، جو مسلمان لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف پر صبر کرتا ہے، وہ اس مسلمان سے بہتر ہے جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا اور ان کی ایذا پر صبر نہیں کرتا۔ لوگوں میں رہتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے نا، ملنے میں، بات کرنے میں، طرح طرح کی لوگ تکلیفیں دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث سنیے، جس سے کوئی مصیبت پہنچی اور وہ اس مصیبت کو یاد کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، اگرچہ مصیبت کو کتنا ہی زمانہ گزر چکا ہو تو اللہ عز و جل اس کے لیے وہی ثواب لکھے گا جو مصیبت کے دن لکھا تھا۔ اللہ کرے گا یہ ہمیں پڑھنے کی عادت ہو جائے۔ تو یہ صرف لوگ موت کے وقت پڑھتے ہیں، کسی کی موت کی خبر دو نا کہ فلاں مر گیا، انتقال کر گیا، تو یہ پڑھتے ہیں۔ یہ مصیبت کے وقت پڑھنے والی دعا ہے، یوں سمجھے، یا ورد ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ پڑھنے کی عادت پیدا کیجئے۔ تو یوں لوگوں کے ساتھ رہنے میں جو مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں، ان کو برداشت کرنا چاہیے اور اس پر صبر کمانا چاہیے اور اس صبر پر اجر کمانا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے، علم مومن کا دوست ہے، اور حلم یعنی بردباری، برداشت، اس کا وزیر، اور عقل اس کی رہبر، اور عمل اس کا نگران، اور مہربانی اس کا باپ، اور نرمی اس کا بھائی، اور صبر اس کے لشکر کا امیر یعنی جرنیل ہے۔ یہ ہے صبر۔ ہمارا تو پاؤں پھسلا، گالی، کسی نے موٹر سائیکل ماری تو معاذ اللہ گالی۔ گالی تو یوں دیتے جیسے کہ کوئی مطلب کیا نیک آدمی جیسے دعائیں دیتے ہیں، برا آدمی گالیاں دیتا ہے، معاذ اللہ، چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ہیلپنگ ورب میں کہتا ہوں گالی کو، تو آج کل سینٹنس پورا نہیں ہوتا اس کے بغیر، چھوٹ میں گالی، چھوٹ میں گالی، چھوٹ میں گالی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، زبان قابو ہی نہیں آتی۔ یعنی بے صبری بھی کرتا ہے اور گالی دے کر گناہ بھی کماتا ہے۔ عقل پہ کیا مار ہے، کیا ہونا ہے، مت کٹ گئی جس کو کہتا ہے نا، مت کٹ گئی، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حالانکہ اس سے کوئی نہیں، آپ کہیں سے جا رہے ہیں، کسی نے کوڑا پھینکا، اب کوڑا گرا، اب گر گیا، چلو گر گیا، غلط کیا، اسے نہیں پھینکنا چاہیے تھا۔ میں بھی بولتا ہوں بھائی نہیں پھینکو یار، کیوں پھینکتے ہو نیچے؟ گھر کے باہر ڈسٹ بن رکھ لو نا، گھر کے اندر، گھر کے باہر بھی گھر کے اندر بھی رکھو، نہیں پھینکو۔ اب پھینک دیا نا اس نے، غلطی ہو گئی نا اس سے، اوے جانتا نہیں ہے، ابے نیچے آ، جو وہ اپنا پورا تعارف کوائے گا اس کو نا، اسے پھینک کر غلط کیا۔ اب آپ کیا کر رہے ہو؟ ثواب کما رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ جبکہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہیں سے گزر رہے تھے، اوپر سے کوڑا گرا، آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ لوگوں نے حضور یہ شکر کا کون سا مقام ہے؟ ارشاد فرمایا، جس پر آگ پھینکنی چاہیے اگر کوڑا پھینک پر اکتفا کر لیا گیا تو مقام شکر نہیں ہے۔ اللہ والوں کی سوچ کیا، مدینہ سوچتی۔ ایک بزرگ کی زوجہ کے انگوٹھے کو ٹھیک ٹھاک چوٹ لگی، مسکرا رہی ہیں، آپ نے فرمایا کہ تمہیں تکلیف نہیں ہو رہی؟ کہ ہو تو رہی ہے، مگر اس پر جو صبر مل رہا ہے نا، اس کو سوچ کر مجھے تکلیف چلے گی، مجھے خوشی نصیب ہو رہی ہے۔ یہ کیسی سوچیں تھے ان کی، کیسا انداز تھا ان کا، مصیبتوں پر صبر۔ یا تو اب بیچارے کا اسکوٹر کا بریک فیل ہو گیا، یا تیز چلا رہا تھا، اچانک سگنل آ گیا، آپ نے مارا بریک، اس نے مارا بریک، نہیں لگا، ٹھا، اب اتریں گے نیچے، پہلے گاڑی کا بمپر دیکھیں گے، کیوں؟ اندھا ہے، اب اس کے بھی دو آنکھیں، اندھا تو تھا نہیں، اس سے بھی اتر کر بتانا ہے کہ میرے کو یہی پتا ہے کہ ناک کدھر ہے، منہ کدھر ہے، وہ مارے گا پہلے ہاتھ، اور آپ بھی مارو گے۔ بھائی اگر آپ نہیں اترتے، آپ کی اپنی گاڑی ہے، نہیں اترتے تو کیا؟ چلو اترا، چلو بالفرض کو ایسی صورت بن بھی گئی تو لڑائی کرنے کی کیا ضرورت ہے یار؟ اگر کوئی نقصان ہو گیا، کوئی نقصان کا مطالبہ کرنا ہی ہے تو کرنے کے کوئی طریقہ بھی تو ہوتا ہے نا، لڑ کے ہی کام کرنا۔ ہمارے یہاں تو جھوٹ میں لڑنا ہی ہے یار، بدلا ہی ہے، برداشت ہے ہی نہیں، صبر ہے ہی نہیں۔ کوئی سائڈ مار کر نکل جائے گا، اب پتہ ہے کہ کار ہے، شیشہ چڑھا ہوا ہے، اندر اے سی چلا رہا ہے، پھر بھی روڈ پہ گالیاں دے رہا ہے، اس کو وہ سن تھوڑی رہا ہے، کس کو سنا رہا ہے گالی؟ نامہ اعمال میں لکھوا رہا ہے اپنی گالیاں، فرشتوں سے حیا نہیں کرتا۔ وہ غلط کیا، اس نے تم کو غلط سائڈ ماری، میں مانتا ہوں بھائی، میں اس کی تائید نہیں کر رہا، میں تو آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسی چوٹ لگ گئی، کوئی ایسا کسی نے تکلیف دے دی تو صبر کب کرو گے بھائی؟ کیا کوئی جی حضور کیا حال ہے آپ کے، ماشاءاللہ کتنے حسین لگتے ہیں، تو کیا آپ اس پر صبر کرو گے؟ آپ جیسے میری تعریف کیوں کی؟ کہ تعریف پر بھی تکلیف ہوتی ہے، صبر تو کیا تکلیف پر جاتا ہے اور آپ تکلیف پر چلا رہے ہو، صبر کب کریں گے آپ؟
جب آپ کو کوئی تکلیف دے گا، کسی نے تکلیف دی نہیں تو صبر کدھر کا بھائی؟ کسی نے پریشان کیا ہی نہیں، کوئی مصیبت آئی نہیں تو تکلیف صبر کس چیز کی؟ وہاں تو شکر ہے، اگر کوئی تعریف کرتا ہے تو شکر بھی کرنا چاہیے۔ تو لو اس پر بھی آئے روایت سنو، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایمان کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ صبر میں، دوسرا شکر میں۔ اب کوئی نعمت ملے تو شکر کرو، مومن کے تو دونوں ہاتھوں میں لڈو ہوتے ہیں، مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے۔ اپنے سے نہ شکر ادا ہوتا ہے نہ صبر ہوتا ہے۔ ہمارا تو حال عجیب و غریب، کیلا پاؤں کے نیچے آ گیا یا پھسل گئے، بس کیا پھسلے کے مطلب پھسلے، اب جو غصہ آئے گا نا پورے محلے کی ایک کر دیں گے۔ یہ تو پتہ ہی نہیں کیلا کس نے پھینکا، یہ تو پتہ ہی نہیں تھا نا، پڑا ہوا تھا۔ کتنی دفعہ پاپا نے کہا کہ نیچے دیکھ کر چلو، نیچے دیکھتے تو کیلا تو پاؤں میں نہ آتا، اب آپ اوپر دیکھ رہے تھے کیلا پاؤں میں آ گیا، کیلا تو سارے پاؤں میں آئے گا، کیلا کو سر پہ تو آئے گا نہیں پھسلانے کے لیے، پتھر پاؤں میں آئے گا، سر پر تو آئے گا نہیں کہ گرانے کے لیے، تو نیچے دیکھ کر چلیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبت پر صبر کرنے والے سوچ عطا فرما دے۔ بہت موقع ملتے ہیں سڑکوں پر، ٹریفک میں، بس میں، ویگن میں، رکشے میں، ٹیکسی میں، پڑوسی کے ساتھ، بھائی بہن، والد والدہ، ہر جگہ صبر کا موقع بہت ملتا ہے، کیونکہ یہاں زبان کسی کی قابو میں نہیں ہے۔ اتنی زبان سے لوگ ایک دوسرے کو تکلیف دے رہے ہوتے، اتنی تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، مت پوچھو بات۔ تو صبر کرو نا، اور نیکی کی دعوت بھی دے کہ وہ تکلیف نہ دے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بلا اجازت شرعی دل آزاریہ کر کے گناہ کمائے نہ اپنے صبر کماوے، نہیں، وہ گناہ نہ کماوے، لیکن حالات بہت عجیب و غریب ہیں۔ تو صبر کرنا سیکھیں، ضبط کرنا سیکھیں، برداشت کرنا سیکھیں، اور دین پر ڈٹے رہیں۔ میرے آثار کا صدقہ الہی، میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو۔